السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ فاتحہ کی کچھ آیات کا ترجمہ انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے۔ ثنا کے بعد سورہ فاتحہ کی تلاوت ہوتی ہے اور سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے۔ سورہ فاتحہ قرآن کریم فرقان حمید کی ترتیب توقیفی کے لحاظ سے پہلی سورت ہے، اور یہ اس قدر جامع صورت ہے کہ اس میں پورے قرآن کریم کا تعارف اور اس کا دیباچہ ہے۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ پورے قرآن کریم کے مضامین کو سورہ فاتحہ میں کنکلوڈ کر دیا گیا ہے۔ دوسری اہم ترین بات یہ ہے کہ یہ واحد سورہ ہے جس کے کئی ایک نام ہیں، جس میں ایک نام الشفا ہے، ایک نام الرقیہ ہے، یعنی یہ ہر قسم کے دردوں کا علاج ہے، ہر قسم کی پریشانیوں کے لیے بہترین تعویذ ہے۔ الفاتحہ کے لفظی معنی افتتاح کرنے والی کے ہیں، یعنی دا اوپنر، کیونکہ قرآن کریم فرقان حمید کا اس سورہ مبارکہ سے آغاز ہوتا ہے، اس لیے اس کا نام الفاتحہ پڑھا۔ الفاتحہ میں اللہ رب العالمین کا تعارف بھی ہے، اور جس طرح کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قسمت بینی و بین عبدی الصلاۃ او کما قال، یعنی میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے۔ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے اس کے جواب میں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد بیان کی ہے۔ لیکن قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ رب العالمین نے یہ تعلیم فرمائی ہے کہ اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، یعنی جب قرآن کریم کی تلاوت کرو اور اس کی قرأت کرو تو پہلے اللہ کی پناہ حاصل کرو تاکہ شیطان مردود کے شر سے محفوظ اور مامون ہو جاؤ۔ چنانچہ سورہ فاتحہ سے پہلے پڑھا جاتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو پہلے ہم اس کا ترجمہ سیکھیں گے۔ میں نے اسے لفظ بلفظ علیحدہ علیحدہ کیا ہے۔ اعوذ کا مطلب ہے میں پناہ طلب کرتا ہوں یا میں پناہ طلب کرتی ہوں۔ یہ واحد متکلم کا ہے، اس میں مرد ہو یا عورت ہو دونوں یہی لفظ استعمال کریں گے، اعوذ، یعنی میں پناہ طلب کرتا ہوں۔ یہ اعوذ اصل میں تعوذ ہے، اسی لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو اسم کے طور پر تعوذ کہتے ہیں، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کو تسمیہ کہا جاتا ہے۔ تو تعوذ ہی سے تعویذ نکلا ہے۔ تعویذ کے لٹکانے میں علماء کرام کا اختلاف ہے۔ بعض علماء کرام کا کہنا ہے کہ تعویذ کا لٹکانا اگر وہ قرآنی نہ ہو تو شرک ہے، اور اگر قرآنی ہو تو بدعت ہے، لیکن اصل میں تعویذ اللہ کی پناہ کو کہتے ہیں۔ چنانچہ قرآنی آیات کو پڑھنے سے انسان اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے۔ جب آپ کہتے ہیں اعوذ، میں پناہ طلب کرتا ہوں باللہ، یہ با آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، با بمانا وتھ کے ہے، یعنی ساتھ، یعنی میں اللہ کی پناہ حاصل کرتا ہوں، اللہ کی پناہ میں، اللہ کے شیلٹر میں آتا ہوں۔ باللہ، اللہ کی پناہ حاصل کرتا ہوں، اللہ کا شیلٹر لینا پسند کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں اللہ سے کہ اللہ مجھے اپنا شیلٹر اور اپنی پناہ عطا کر دے۔ من آپ پڑھ چکے ہیں، من کے معنی ہیں فرام، یعنی سے۔ کس سے پناہ لی جا رہی ہے، کس کے خلاف پناہ حاصل کی جا رہی ہے؟ اللہ کے تحفظ اور اللہ کے حصار میں ہم کس سے بچنے کے لیے آ رہے ہیں؟ اب اس کا ذکر ہے الشیطان۔ یہ اس ابلیس کا نام ہے جس نے اللہ کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا، اور حضرت آدم علیہ السلام جو ہمارے بابا تھے ان کے مقابلے پر اللہ سے کہا تھا کہ انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں۔ یہ انا یعنی میں اصل میں شیطانی فطرت ہے۔ کسی انسان میں پیدا ہو جائے تو اس انسان کو شیطان بنا دیتی ہے، اور ابلیس میں پیدا ہوئی تو ابلیس کو شیطان کر دیا۔ شیطان شیطن سے مشتق ہے، شیطن یشتن، یعنی بہت دور پھینک دیا جائے جسے اللہ کی رحمت سے۔ اس لیے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ کبھی کسی انسان کو اس کی شرارتوں کی وجہ سے بھی شیطان نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ شیطان تو اللہ کی رحمتوں سے دور ہو جانے والے کو کہتے ہیں۔ من الشیطانی، شیطان کے، اس کا ایک ترجمہ الرجیم کا مردود ہے، اور دوسرا ترجمہ رجیم، رجم کے معنی ہوتے ہیں پتھر مارنا۔
پتھر مار کر دھتکار دینا، رجیم وہ جسے پتھر مارا گیا ہو، رجم کے معنی پتھر مارنا، رجیم جسے پتھر مار کر دھتکار دیا گیا ہو، بھگا دیا گیا ہو، تو اس کا ایک نام ہے الرجیم، من الشیطان الرجیم، اس شیطان کے شر سے ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پناہ میں آ رہے ہیں، جو اللہ کی رحمتوں سے بھی دور ہے اور باقاعدہ انگارے مار کر، پتھر مار کر اللہ رب العالمین کی پھٹکار سے اسے بھگایا جا چکا ہے، دھتکارا جا چکا ہے۔ اگر اسے زمین پر عارضی مدت کے لیے تھوڑا سا اقتدار ملا بھی ہے تو وہ عزت کے لائق نہیں ہے، وہ بزرگی کے لائق نہیں ہے، وہ تکریم کے لائق نہیں ہے، بلکہ وہ شیطانی قوتیں ہیں جو اللہ کی پناہ میں آنے والے کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اس کے بعد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے تو آپ یہ خیال رکھیے گا کہ بسم اللہ پڑھتے ہوئے نہ تو صاد کی آواز نکلنی ہے نہ ہی سا کی آواز نکلنی ہے، بلکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم، اس میں ایک تو حرف ہے شروع کا با، اس کے معنی وہی جو آپ پڑھ چکے ہیں، ساتھ کے معنی میں، وتھ کے معنی میں، اور یہ جو سین اور میم ہے یہ اصل میں با کے آنے سے مختصر ہوا، یہ اصل میں اسم ہے۔ اسم کہتے ہیں نام کو، جسے ہم انگلش میں نیم کہتے ہیں، یعنی کسی کا کوئی نام ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین کا جو اسم ذات ہے، اسم اعظم ہے، وہ اللہ ہے۔ یہ بھی آپ تلفظ اس کا درست فرمائیے۔ بعض ہمارے بھائی یا بہنیں یا بچے یا بچیاں اللہ کہتے ہیں، اللہ کوئی تصور نہیں ہے، کوئی نام نہیں ہے۔ اللہ کا نام اللہ ہے، جو دل کی گہرائیوں سے نکلتا ہے۔ آپ دیکھیے، اسے غور سے سنیے، اللہ، بسم اللہ، بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ، ود دا نیم آف اللہ، یعنی آپ سورہ فاتحہ کا آغاز کر رہے ہیں اور سورہ فاتحہ کی پہلی جو آیت ہے، کیونکہ حدیث شریف میں اسے سبع مثانی کہا گیا ہے، یعنی وہ 7 آیات جو بار بار دہرائی جاتی ہیں، قرآن کریم کے ساتھ عطا کی ہیں، اسے القرآن العظیم بھی کہا گیا ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ اس کے محدثین اور مفسرین نے کئی ایک نام ذکر کیے ہیں، لیکن یہاں ہم اختصار کے ساتھ بات کر رہے ہیں۔ چنانچہ بسم اللہ ہی، اللہ کے نام کے ساتھ آغاز ہو رہا ہے سورہ فاتحہ کا۔ الرحمن، یہ مبالغے کا صیغہ ہے۔ الرحمن غضبان کے مقابلے پر، غضبان کہتے ہیں بہت ہی شدید غضبناک ہونے والے کو، بہت ہی شدید غصہ کرنے والے کو، اس کے مقابلے پر یہ صفت آئی ہے الرحمن، یعنی اللہ نہایت مہربان ہے، انتہائی مہربان ہے۔ لیکن یہ جو انتہا کی کیفیت ہوتی ہے یہ یقیناً بدل جاتی ہے۔ کوئی بھی شخص کبھی شدید غصے میں نہیں رہ سکتا، اسی طرح کوئی بھی کبھی شدید مہربان نہیں رہ سکتا، ہر وقت یہ کیفیت برقرار نہیں رہ سکتی۔ لیکن اللہ رب العالمین کی یہ صفت الرحمن، بار بار رحمت کرنے والا، انتہائی مہربان، شدید مہربان، حد سے زیادہ مہربان، آگے جو صفت بیان ہوئی الرحیم کی، اس نے اسے مستقل کر دیا، یعنی وہ مہربان ہے اور بار بار مہربان ہے، بار بار رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کی اس رحمت میں استمرار ہے، یہ جاری رہنے والی ہے، جس طرح حدیث شریف میں آتا ہے، بلکہ قرآن کریم کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے خود اپنی ذات کے لیے رحمت کا چناؤ کیا ہے، انتخاب کیا ہے۔ اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پر رحمت کرو، مہربان بن جاؤ، معاف کرو تو اللہ تعالیٰ جو آسمانوں پر ہے وہ تم پر مہربان ہو جائے گا۔ اگلے کلپ میں، آڈیو وائس کلپ میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ سورہ فاتحہ کی اگلی آیت کا تذکرہ کریں گے۔